آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دربار کے باہر بھی اس وقت ایک بڑی تعداد مظاہرین کی موجود ہے۔ لوگوں میں غم و غصہ ہے، لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو چکے ہیں اور دربار کے اندر سے اس بات کے اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور کسی بھی تخریب کاری سے باز رہیں۔ علماء کرام کی بھی یہ التماس ہے اور اپیل ہے ان افراد سے جو کہ اس دہشت گردی کی کارروائی کی وجہ سے غم و غصے کا شکار ہیں کہ وہ تحمل رکھیں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کسی بھی قسم کی املاک کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ اس وقت دربار کے باہر بھی سیکورٹی فورسز کی، پولیس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے وہاں پر ہے۔ وقفے وقفے سے وہ لوگ پتھراؤ کرتے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو قابو میں لایا جا سکے۔ اس وقت آپ دنیا ٹیلی ویژن پر وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں اور اس کے اندر 2 خودکش حملہ آوروں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک حملہ آور جو کہ واک تھرو گیٹ کے اندر سے گزرا ہے، اس کے بعد سائرن بجنا شروع ہوا، اس کے پیچھے رضاکار نے بھاگ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، جس کے فوراً بعد اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور اس کارروائی کے نتیجے میں 41 افراد شہید ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فوٹیج میں جو کہ بیسمنٹ میں لگا تھا کیمرہ، 5 نمبر گیٹ کے قریب یہ کیمرہ نصب کیا گیا تھا اور اس فوٹیج میں واضح طور پر اس حملہ آور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ حملہ آور ہے جس نے ہاتھ میں جیکٹ اٹھا رکھی ہے اور اس کے پیچھے رضاکار بھاگا ہے۔ یہ گول دائرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ گیٹ سے داخل ہوا ہے اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور اس کے پیچھے رضاکار بھاگا ہے، اسی شک کی بنا پر کہ یہ کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی کارروائی کر سکتا ہے جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی اثنا میں اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اور یہ دوسرا دھماکہ جس وقت ایک بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی، لوگ مطمئن تھے، اس وقت اعلانات کیے جا رہے تھے کہ نیچے جو دھماکہ ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے وہ جنریٹر کے دھماکے تھے اور لوگ تحمل رکھیں اور اپنی عبادات میں مصروف رہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس اعلان کی وجہ سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو پہلے سے مطلع کر دیا جاتا اور وہاں سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی تو اس قسم کے جانی نقصان سے بچا جا سکتا تھا اور جانی نقصان نسبتاً کم ہوتا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس حملہ آور کو جو کہ جس نے آج کی افسوسناک کارروائی کی ہے۔ 2 خودکش حملے ہوئے ہیں یک کے بعد دیگرے اور ان دھماکوں کے نتیجے میں معصوم زائرین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لاہور کے تمام اسپتالوں میں اس دھماکے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نیو اسپتال گنگارام اور دیگر اسپتالوں میں ان تمام زخمیوں کو لے جایا گیا جو کہ آج داتا دربار میں خودکش حملوں کی زد میں آئے۔ 175 سے زائد زخمی ہیں، جن میں سے 30 سے 40 ایسے زخمی بھی ہیں جن کی حالت نازک ہے، شدید زخمی ہیں، ان کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور ڈاکٹرز کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بچایا جا سکے۔ اب تک 41 ہلاکتیں سامنے آ چکی ہیں، 41 افراد آج کی اس افسوسناک کارروائی میں شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کو وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے فون کر کے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کے افراد نے اس کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ لاہور میں تمام اہم علاقوں میں تمام عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کو اس دھماکے کے بعد مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ اب سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ جمعے کے روز دہشت گردوں کی اس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، معصوم شہریوں کو، متعدد اہم عمارتوں کو اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور اس لیے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود آج کی یہ کارروائی ہوئی اور اس کارروائی میں خودکش حملہ آور داتا دربار کو نشانہ بنایا جس نے، اور اس کارروائی میں 41 افراد شہید ہو گئے۔ ایک شخص جو کہ خودکش حملہ آور تھا، وہ جس نے ہاتھ میں جیکٹ اٹھا رکھی تھی اور بظاہر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ عام دیکھنے والا اس پر یہ شک یا یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ خودکش حملہ آور ہوگا۔ یہ وہ حملہ آور ہے جس نے